الکفایہ فی علم الروایہ صفحہ نمبر 115۔ امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں بابن فی ان الصفحہ یسکت العدالۃ ویوجب رد الروایہ۔ ایسا شخص جو بیوقوف ہے، عام لفظوں میں پاگل، عقل کام نہیں کرتی، جس کے اندر یہ خصلت پائی جائے تو اس کی وجہ سے اس کی عدالت مجروح ہو جاتی ہے، آئی سمجھو، اور اس کی روایت بھی رد قرار دی جائے گی۔ اللہ نہ کرے کسی کی عقل ختم ہو جائے، پاگل انسان ہو، عقل کام کرنا چھوڑ جائے تو اس کی عدالت مجروح ہو جائے گی اور اس کی روایت رد کی جائے گی۔ یہ صفحہ نمبر 115 سے بات شروع ہوتی ہے۔ اس پر انہوں نے کئی ایک دلائل آگے بیان کیے ہیں۔ ایک راوی ہے نضر بن مطرف، ان کے متعلق امام یحییٰ القطان فرماتے ہیں سمعتہ، میں نے سنا نضر بن مطرف سے یقول کہہ رہے تھے الا محدثکم فامی زانیہ، اگر میں تم سے بیان نہ کروں، بیان نہ کیا میں نے تم سے تو میری ماں زانیہ ہے۔ تو یہ بات کرنے والی ہے، یہ بات کرنے والی ہے، تو پاگلی بات ہی کرے گا نا۔ قال یحییٰ ترکت حدیثہ لہذا، مجھے سمجھ لگی یہ تو پاگل ہے تو میں نے اس وجہ سے اس کی حدیث کو چھوڑ دیا۔ 115 نمبر حدیث، 15 نمبر صفحہ۔ اللہ اکبر۔ ایک 115 پر ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ اس راوی کے حوالہ سے ہے وَتَكَلَّمَ بِالْفُحْشِ، ہے راوی لیکن اس نے فحش باتیں بھی کرنی شروع کر دی، گندی گندی باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو جو راوی حدیث ہو، ثقہ راوی ہو، صدوق راوی ہو، وہ ایسی باتیں کرتا ہے نہیں۔ یہ وجہ اور کچھ اور وجہ دیکھی اس میں، اس کو چھوڑ دیا محدثین نے، اسے حدیث لینا چھوڑ دی۔ یہ بھی 116 نمبر میں قول ہے ما کننا نجالس السفہاء ولا نحبل عنہم، ہم سفہاء بیوقوفوں کے پاس نہیں بیٹھتے تھے اور نہ ہی ہم ان سے حدیث لیتے تھے۔ 116 نمبر میں صفحہ میں ہے یہ قول ہے۔ امام مالک بن انس، موطا امام مالک والے فرمایا کرتے تھے علم نہ لو 4 طرح کے لوگوں سے، باقیوں سے لے لو۔ پہلا وہ شخص لا تأخذ من صفیح معلن بالصفا وإن كان أرب الناس، جو بیوقوف ہے، پاگل ہے، اس سے علم نہیں لینا۔ ایسا پاگل جس کا پاگل پن بالکل واضح ہو، اگرچہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ ہی روایتیں بیان کرنے والا کیوں نہ ہو۔ ایک یہ شخص، باقی 3 آگے بیان کیے۔ آگے بیٹو 117 پر ایک نیا باب ہے، بابن فی ان الکاذب فی غیر حدیث رسول اللہ ترد روایاتہ۔ کیا مطلب؟ ایسا جھوٹا شخص جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علاوہ میں جھوٹ بولتا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنی باتوں میں وہ جھوٹ بولتا ہے،
حدیث کے علاوہ عام اپنی باتوں میں جھوٹ بولتا ہے، فرماتے ہیں اس کی روایت بھی رد کی جائے گی۔ ایسے راوی کو کہتے ہیں متہم بالکذب۔ کذاب اور متہم بالکذب میں فرق کیا ہے؟ کذاب حدیث رسول میں جھوٹ بولتا ہے اور متہم بالکذب اپنی باتوں میں لین دین میں جھوٹ بولتا ہے، اس کی روایت تو نہیں لی جائے گی۔ آگے سمجھو؟ ہاں، توبہ کر لے اپنی باتوں میں جھوٹ بولنے والا، پھر اس کی روایت لی جائے گی۔ وَيَجِبُ أَن يُقْبَلَ حَدِيثُهُ إِذَا ثَبَتَتْ تَوْبَتُهُ، جب توبہ اس کی ثابت ہے تو پھر اس کی روایت لی جائے گی، ورنہ نہیں لی جائے گی۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بنانے میں جھوٹ بولتا ہے، خود ہر روایت گھڑ کر کہتا ہے اللہ کے نبی پاک نے فرمایا، تو وہ کذاب ہے۔ کہ یہ اہل علم نے ذکر کیا ہے یوجب رد الحدیث ابدا وان تاب فاعلہ، اس کی حدیث ہمیشہ ہمیشہ رد کی جائے گی گرچہ وہ توبہ بھی کر لے، یہ صفحہ نمبر 117 ہے۔ ابو عبد الرحمن عبید اللہ بن احمد الحلبی کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل سے سوال کیا اس محدث کے بارے میں جس نے کاذب فی حدیث واحد ثم تاب ورجع، جس نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں جھوٹ بولا، یعنی خود بنا کے کہہ دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، پھر توبہ کر لی اور رجوع بھی کر لیا۔ امام محمد نے فرمایا توبتہ فیما بینہ و بین اللہ تعالی، اس کی توبہ اللہ اور اس کے درمیان ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ ولا یکتب حدیثہ ابدا، لیکن ایسے کذاب راوی جس نے نبی علیہ السلام کی طرف خود حدیث بنا کر منسوب کر دی ہے، ایسے راوی سے حدیث کو کبھی بھی نہیں لکھا جائے گا۔ 117 نمبر حدیث ہے، صفحہ ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک نے کہا من عقوبۃ الکذاب، کذاب کی سزا میں سے یہ ہے، عقوبت میں سے یہ ہے ان یرد علیہ صدق، کہ اس پر اس کا سچ لوٹے گا، ان یرد علیہ صدق، اس کی روایت وہ نہیں لی جائے گی۔ رافع بن اشرس کہتے ہیں کہا جاتا تھا ان من عقوبۃ الکذاب اللہ یقبل صدقہ، کہ اس کا صدق نہیں لیا جائے گا۔ سمجھو بیٹا کیا مطلب؟ جس راوی نے خود روایت بنا کے نبی پاک کی طرف منسوب کر دی ہے، بعد میں سچی باتیں بھی کر رہا ہے، عام باتیں، تو اس کی سچی بات بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ پچھلا قول عبداللہ بن مبارک کا من عقوبۃ الکذاب ان یرد علیہ صدق، اس کا معنی یہی ہے کہ اس کا سچائی بھی نہیں لی جائے گی، اس کو بھی رد کیا جائے گا۔ وجہ کہ تو نے ظالم جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف حدیث کی نسبت کرنے میں تجھے شرم نہیں آئی، تو نے جھوٹ بول دیا، تو باقی باتوں میں تو جھوٹ کیوں نہیں بول سکتا؟ یہ جو سچ بھی تو بولے گا تو اس میں بھی احتمال ہے کہ جھوٹ ہی کہیں نہ ہو، ایسا سمجھے؟ اچھا، رافع بن اشرس کا قول ان من کہا جاتا تھا ان من عقوبۃ الکذاب اللہ یقبل صدقہ، قال وانا اقول، کہتے ہیں میں کہتا ہوں ومن عقوبۃ الفاسق المبتدع اللہ تذکر محاسنہ، فاسق اور بدعتی راوی کی عقوبت سے یہ ہے، اس کی سزا سے یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی خوبی موجود اس کو ذکر نہ کیا جائے۔
فاسق اور بدعتی راوی میں کوئی خوبی موجود اس کو ذکر نہ کیا جائے. وجہ ذکر کریں گے تو ہماری اس کی خوبی بیان کرنے سے کوئی دوسرا شخص اس کا طالب علم بن جائے گا, اس سے روایتیں لینا شروع کر دے گا تو نقصان ہوگا نا. پھر ایسے بدعتی اور فاسق راوی کی خوبیاں ذکر نہیں کرنی چاہیے. 117 نمبر حدیث ہے, صفحہ ہے. اور بھی اقوال یہاں ذکر کیے گئے ہیں, آپ ان کو پڑھیں. اللہ اکبر. یہ بیٹا 118 صفحہ تک یہی بحث کی ہے امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے. 119 صفحہ سے ایک الگ بحث شروع کر رہے ہیں. اس کا تعلق راوی کی تاریخ پیدائش اور راوی کی تاریخ وفات کی معرفت سے ہے. کتنے کچھ ایسے بھی راوی ہیں جو اس سے روایت بیان کرتے ہیں جس کو پایا ہوتا نہیں. ایسا سمجھ, یعنی راوی ایسے راوی سے بیان کر رہا ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے وہ وفات پا چکا تھا یا اس کو ملے ہی نہیں ہے, اس سے ملاقات ہی نہیں ہے, نہ سنا ہے, پھر بھی بیان کر رہا ہے. اس پر مستقل ایک باب قائم کیا ہے, فصل ومما یستدل به علی کاذب المحدث فی روایته امن لم یدرکہ. اللہ اکبر. معرفت تاریخ موت المروی عنہ و مولد الراوی. صفحہ نمبر 119 سے یہ بحث شروع کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کے تحت کئی ایک واقعات بیان کیے ہیں امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے. امام سخاوی کی کتاب ہے جس کا اردو میں بھی ترجمہ شائع ہو چکا ہے, التانیب کے نام سے. نام یہ ہے التانیب, کوئی اور نام ہے. بہرحال تاریخ کی تاریخ کے نام سے اس کا التانیب لمن ضم تاریخ اس طرح کر کے اس کتاب کا نام. بڑی کمال کتاب ہے. اس میں انہوں نے بے شمار واقعات نقل کیے ہیں. راوی کی موت اور دوسرے راوی کی تاریخ پیدائش کے اعتبار سے وہ غلطیاں تلاش کر لیتے تھے محدثین کہ ظالم تم تو اس راوی سے بیان کر رہے ہو, وہ فوت ہو گیا تھا, تم بھی بچے تھے, تو بیان کیسے کیا؟ تیرے پیدا ہونے سے پہلے وہ وفات پا چکے تھے, تو تم نے بیان کیسے کر لیا ان سے؟ آئی سمجھے؟ وفات کا علم ہونا, وفات کی تاریخ کا, پیدائش کی تاریخ کا, یہ بہت اہم ہے. اسی وجہ سے محدثین نے, مورخین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں راویوں کی تاریخ وفات پر. کئی کتابیں ہیں. اسی سال جو ہم نے لاہور جامعہ رحمانیہ میں دورہ کروایا دراست الاسانید, اس میں ہمارا ایک مستقل لیکچر تھا وفیات پر لکھی گئی کتب کے تعارف میں. وہ آپ ضرور سنیں. اس میں بہت زیادہ کتابوں کا ہم نے تعارف کروایا ہے کہ محدثین نے راویوں کی تاریخ وفات پر مستقل کتابیں لکھی ہیں, اور جرح و تعدیل کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں میں تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کا ضرور ذکر ہے. بعض کا تاریخ پیدائش کا نہیں ہے لیکن وفات کا ضرور ہوتا ہے. بہت کم ایسے راوی ہیں نہ ہونے کے برابر جن کی تاریخ وفات نہ ملتی ہو. بہرحال یہ کئی ایک واقعات خطیب بغدادی نے ذکر کیے ہیں, 119 صفحہ سے شروع ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ بیٹو صفحہ نمبر 120 تک بحث ہے. 120 سے آگے
بدعتی خواہش پرست کی روایت لینے کے حوالہ سے بحث ہے۔ لکھو، بدعتی اور خواہش پرست لوگوں سے روایت لینے کے بارے میں جو مسائل ہیں۔ باب ما جاء فی اللفظ عن اہل البدع والاہواء والاحتجاج بروایتہم۔ اختلف اہل العلم فی السماع من اہل البدع والاہواء کالقدریہ والخوارج والرافضہ وفی الاحتجاج بما یروونہ فمنع طائفۃ من السلف صحت ذالک۔ اچھا، قدریہ، خوارج، رافضہ وغیرہ ایک جماعت نے منع کیا ہے کہ ان سے روایت نہ لی جائے۔ وجہ کیونکہ ان لوگوں کا یہ منہج تھا، ان علماء کا، کہ یہ لوگ کافر ہیں تو کافر سے روایت لی جاتی نہیں۔ انہوں نے جو طویلیں کی ہیں اپنے فرقے باطلہ کو اپروچ کرنے کے لیے، قرآن و حدیث میں باطل طویلیں کی ہیں، اور دوسرے لوگوں نے کہا ہے نہیں یہ کافر نہیں، یہ فاسق لوگ ہیں، یعنی اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ راجع بات اور خلاصہ کلام کیا ہے؟ ہر بدعتی راوی کی دو قسمیں ہیں۔ بعض وہ بدعتی راوی ہیں جن کی بدعت انہیں کافر قرار دے دے، اس کی روایت نہیں لی جائے گی۔ لیکن کچھ ہیں چھوٹی بدعات، ایسا راوی جو چھوٹی بدعات کا مرتکب ہے، اس کی بدعت اسے فاسق بناتی ہے، کافر نہیں بناتی، بدعت مفسقہ اسے کہتے ہیں۔ ایسا راوی جو بدعت مفسقہ کا قائل تھا، اس پر عامل تھا، تو اس کی روایت بیان کی جائے گی، لی جائے گی، کوئی حرجہ نہیں ہے۔ ایسا سمجھے؟ اس پر بھی ہم نے اپنے کئی ایک لیکچر میں بحث کی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی نے کہا وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إِلَّا الْخَطَّابِيَّةَ مِنَ الرَّافِضَةِ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ لِمُوَافِقِيهِمْ۔ امام شافعی فرماتے ہیں اہل احوا کی شہادت لی جائے گی، قبول کی جائے گی سوائے خطابیہ کے۔ یہ رافضہ کا ایک گمراہ فرقہ خطابیہ ہے، خطابیہ ہے، یہ بڑے گمراہ لوگ تھے۔ یہ جھوٹی گواہی جو ان کی موافقت میں ہو اس کو جائز سمجھتے تھے، ایسا جھوٹی گواہی کو جائز سمجھتے تھے۔ یہ بحث 120 صفحہ سے شروع ہو رہی ہے۔ 21 صفحہ پر لکھا ہے قال کثیر من العلماء، بہت زیادہ علماء نے کہا تقبل اخبار غیر الدعاة من اہل الاہواء، ایسے اہل احوا، ایسے بدعتی اور خواہش پرست لوگ جو اپنے بدعات کی طرف داعی نہیں ہیں، دعوت نہیں دیتے، تو ان کی روایت کو لیا جائے گا، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ جو بدعتی اپنی بدعات کو سپورٹ دینے کے لیے، عام کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی روایتوں کو نہیں لیا جائے گا۔ ایسا سمجھو؟ بدعتی کی اقسام میں سے یہ بھی قسم ہے، وہ راوی داعی ہے یا نہیں اپنی بدعت کی طرف، اگر داعی نہیں ہے اس کی روایت لی جائے گی، اگر داعی ہے بدعت کی طرف تو اس کی روایت نہیں لی جائے گی۔ 121 صفحہ نمبر۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے محمد بن سیرین فرمایا کرتے تھے انما ھذا الحدیث دین فانظروا عمن تاخذون، لوگوں یہ حدیث دین ہے، تم دیکھا کرو کس سے تم لے رہے ہو۔
صفحہ نمبر 121۔ بہت زیادہ اقوال سند کی اہمیت پر یہ اقوال یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، کافی زیادہ اقوال ہیں۔ یہ بیٹو 124 صفحے تک یہ بحث ہے، 125 سے آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے، وہ ہم کل انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔